الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ قرآن کریم کے آغاز میں نہایت جزم کے ساتھ یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالی جل وعلا کی کتاب ہے، یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا کلام ہے اور اس کے کلام الہی ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں۔ قرآن کریم نے کئی مقامات پر اس کی وضاحت کی ہے۔ سورہ سجدہ میں بیان ہوا تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، کہ اس کتاب کا نازل کرنا جس میں کوئی شک شبہ نہیں یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ پھر سورہ یونس میں بھی بیان ہوا کہ وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ یہ قرآن ہرگز ایسا نہیں ہے کہ اسے اللہ کے غیر سے گھڑ لیا جائے، لیکن یہ تصدیق ہے اپنے سے پہلے تمام کتب کی جو اس سے پہلے نازل ہوئی، اور رب العالمین کی طرف سے کتاب کی تفصیل ہے جس میں کوئی شک شبہ نہیں۔ بڑی اہم بات ہے ذالکہ کے حوالے سے، بعض لوگ جو گرامر جان لیتے ہیں، تھوڑی سی گرامر پڑھ لیتے ہیں، تو ہمارے بعض، میں نے ایک جاہل کو سنا بھی کہ جی ذالکہ کا معنی ہوتا ہے وہ، ذالکہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ، کیونکہ جو اشارے کے لیے اسم، جو اسماء اشارے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اردو زبان میں بھی کوئی چیز قریب ہو تو ہم اسے کہتے ہیں یہ، اور کوئی دور ہو تو اسے کہتے ہیں وہ، دس اور دیٹ۔ عربی زبان میں بھی اگر کوئی چیز قریب ہو تو اس کے لیے آتا ہے ھذا، اور اگر کوئی چیز دور ہو تو اس کے لیے آتا ہے ذالکہ۔ قرآن کا آغاز ہوا ذالک الکتاب، کہ وہ کتاب۔ اب جو ہم پر جاہلین کی طرف سے اعتراض ہوتا ہے جی وہ کتاب، اس کا معنی ہے پھر یہ تو نہ ہوئی۔ تو جو اہل لغت ہیں وہ اس کے قوانین بیان کرتے ہیں کہ ذالکہ، اس کا گرامر کی روح سے اس کے جو جوابات دیے گئے وہ بھی بڑے اہم ہیں، پھر اس کا عقلی جو نقلی جواب ہے وہ بھی عرض کرتا ہوں۔ ذالکہ اس میں اشارہ ہے، عام طور پہ آتا ہے جو چیزیں دور ہوتی ہیں ان کے لیے۔ اب علماء بیان کرتے ہیں ایسی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو جو اپنی شان کے اعتبار سے بے پناہ اہمیت کی حامل ہو، نہایت عظیم ہو، اور ہو بھی قریب، رتبے کے اعتبار سے بہت بلند ہے اور بظاہر وہ ہمارے پاس ہے، ہمارے قریب ہے، تو اس کے لیے بھی بعید کا اشارہ لایا جاتا ہے کہ یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے، اس لیے بھی ذالکہ لایا جاتا ہے کہ ذالکہ سے مراد کہ بھئی محسوس ہونے میں تو تمہارے ہاتھوں میں ہے، حسن تمہارے ہاتھوں میں ہے، لیکن رتبے کے اعتبار سے یہ بہت بلند ہے کہ وہاں تک تمہاری سوچ بھی نہیں جا سکتی۔ ایک تو اس کا یہ جواب ہے۔ ایک جواب علماء نے یہ بھی دیا، چونکہ پہلے الف لام میم موجود ہے تو ذالکہ سے اس کی طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے کہ بھئی یہ جو پہلے ذکر ہو چکا ہے، یہ سارا کا سارا یہ اس کتاب کا حصہ ہے جو کہ لا ریب ہے۔ اور پھر ایک اور بہت بڑی بات، کیونکہ ہم سورہ فاتحہ میں یہ دعا مانگ کے آئے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہمیں ہدایت والے راستے پر چلا۔ اب اس دعا کو قبولیت کی شکل دے کر بیان کیا جا رہا ہے کہ جو تم نے پہلے ہدایت کی دعا مانگی تھی وہ قبول ہو گئی، تمہیں کتاب کی صورت میں ہدایت کا منبع اور ماخذ دے دیا گیا۔ ذالک الکتاب، یہ وہی کتاب ہے جس کا تم نے پہلے سوال کیا تھا، یہ وہی کتاب ہے جس میں کوئی شک شبہ نہیں، اس میں ہدایت ہے، لیکن اس کی ہدایت سے فائدہ کون حاصل کریں گے؟ جو اہل تقوی ہوں گے۔ اب ایک معنی اس کا وہ بھی ہے کہ یہ وہی کتاب ہے،
ذالکہ سے، یہ وہی کتاب ہے جس کے بارے میں آج تک خبر دی گئی تھی کہ وہ نبی آخر الزمان جو آئیں گے، وہ نبی آخر الزمان جو آئیں گے ان کو ہم کتاب دیں گے، یہ وہ کتاب ہے، ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے۔ اور میں ایک اور اہم بات، آج بھی کتاب مقدس میں، کتاب مقدس کے اندر جو کتاب ہے استثناء، اس کے 18ویں باب کی 18ویں آیت یہ موجود ہے بائبل میں۔ آج بھی میں بائبل کا وہ جو ٹکڑا ہے وہ آپ کے سامنے پڑھوں کہ اس میں یہ ہے کہ میں ان بنی اسرائیل کے لیے، یعنی میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا۔ یعنی پھر ذالک الکتاب سے یہ وہ کہ میں ان بنی اسرائیل کے لیے ان کے بھائیوں یعنی بنی اسماعیل میں سے آپ ہی کی طرح ایک نبی مبعوث کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا۔ اب اہل کتاب اس کی جو مرضی تشریح کرتے پھریں، اہل کتاب اس کی جو مرضی تشریح کریں، لیکن سوال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کس نبی کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کس نبی علیہ السلام کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کس نبی علیہ السلام کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ آئیں گے؟ تو وہاں یہ بات کہ یہی وہ کتاب موعود ہے جو نازل کر دی گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لا ریب، اس میں کوئی شک شبہ نہیں، اس میں ہر شے اپنی جگہ پر یقینی، اٹل، موجود، حتمی، اور یہ دنیا کی وہ واحد کتاب ہے۔ ہم یہ کل کے انشاءاللہ سبق میں پڑھیں گے، یہ دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جس کا یہ دعویٰ آج بھی اپنی جگہ پر بالکل آب و تاب کے ساتھ تاباں فرہاں موجود ہے کہ یہ کتاب آج بھی دعویٰ کر رہی ہے کہ اس کا ایک ایک حرف لا ریب ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں کسی کتاب کے ماننے والے یہ دعویٰ نہ ثابت کر سکتے ہیں، نہ وہ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ جی ہماری کتاب کا ایک ایک حرف جو ہے وہ سچا ہے۔ اب ایک تو یہ ہو گئی ہماری گرامر کی روح سے، پھر نقلی اعتبار سے میں ذکر کرتا چلوں کہ امام ابن کثیر نے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ الرحمہ نے تفسیر مظہری میں، تفسیر منیر میں، معالم التنزیل میں، حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں یہاں ذالکا ھذا کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ جب صحابی رسول مفسر قرآن جب یہ بیان کر دیں کہ یہاں ذالکا ھذا کے معنی میں کہ یہ وہ کتاب ہے، ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، یہی وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک شبہ نہیں جو تمہارے ہاتھوں میں ہے، قرآن کریم، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ ذالکا ھذا کے معنی میں، اور یہ دونوں لفظ ایک دوسرے کے قائم مقام عربی زبان میں اکثر استعمال ہوتے ہیں۔ اس وقت ذالکا کا معنی وہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے، تو اب ذالکا کا معنی اگر وہ کریں تو بھی درست کہ رتبے کے اعتبار سے بہت بلند و بالا محسوس ہونے میں آپ کے سامنے، اور دوسرا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول کہ یہ ذالکا جو ہے یہ ھذا کے معنی میں ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے، اس قرآن کی فیوز و برکات سے اپنی جھولیاں بھرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے، اس کے معارف و اسرار کو جاننے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔